اور اتنا لڑکیوں پہ پریشر بچے کی بات. پھر ایک دوسرا چہرہ ابھی 4 ایپیسوڈ کا ایک سیریل چلا بڑا اچھا, اور اس میں لڑکی نے بڑی پیاری بات کی کہ بھائی سب عورت کو کہتے ہیں اس کا علاج کراؤ علاج کراؤ علاج کراؤ, اولاد کیوں نہیں ہو رہی, مرد سے نہیں کہتے. بالکل. اور اس سے اتنا پریشر ہے کہ بہت سارے گھر اور بہت ساری فیملیز خاص طور پہ لڑکیاں بہت سفر کر رہی ہیں. بالکل, اولاد نہیں ہو رہی تو جناب مرد کا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں مجھ میں تو کوئی خامی ہو نہیں سکتی, میں تو ٹیسٹ کراؤں گا. اس کو کہا کہتا ہے بس دوسری شادی کر لو بیٹا, دوسری شادی تم کرو, دوسری شادی کے بعد بھی نہیں ہوتی پھر تیسری شادی کر لو. تو خیر یہ اولاد کا نہ ہونا یہ کتنا ہمارے سوشل جو ہم دیکھتے ہیں سوشلی کتنا ڈیمیجنگ ہو جاتا ہے فیملیز کے لیے. پھر یہ پریشر خاص طور پہ ماؤں کا پریشر کہ ابھی شادی ہوئی ہے اور آپ نے یعنی وہ جو ٹائم بام ٹک کرنا شروع ہو گیا جناب. بالکل, مطلب دنیا بھر میں یہ کپل کا مسئلہ ہے, لیکن پاکستان میں یہ فیملی پرابلم ہے. یہ کہ جی پوری فیملی جو ہے نا اس میں انوالو ہو جاتی ہے اور سب سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں لڑکی سے. یہ ہوتا ہے نا ویسے. تو ہمارے ساتھ بات کریں گے جی جو ڈاکٹر اسامہ بن ہلال ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہیں, ان کے ہاسپٹلز ہیں, گائنیکالوجسٹ بھی ہیں, اور آپ تو ڈیل کرتے ہوں گے ایسے کپل سے. بالکل ایسی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں جب کپل کنسیو نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو سارا الزام عورت پہ جاتا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم لوگ ڈیلی اپنی او پی ڈی میں جو دیکھتے ہیں جب ٹیسٹنگ کرواتے ہیں تو میل فیکٹرز بھی 50% نکلتے ہیں جس کی وجہ سے کپل کنسیو نہیں کر پا رہا ہوتا. اور انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں سارا الزام, سارا برڈن, سارا بوجھ جو ہے وہ عورت سفر کر رہی ہوتی ہے. اور میں اپنی کاؤنسلنگ میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم شادی کے 2 سال بعد آپ ٹرائی کریں کنسیو کرنے کے لیے, اس سے پہلے نہ کریں, کیونکہ پہلے ریلیشن شپ ہونا اچھا چاہیے, وہ میٹر کرتا ہے. نہیں ویسے میں کھل کے بات کرتا ہوں, جو فزیکل ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا ایک تو وہ الگ آپ چھوڑ دیں, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس میں مینٹلی کتنا یعنی اگر آپ کوئی اسٹریسڈ آؤٹ ہے, آپ ٹھیک ہے آپ کے اوپر کوئی پریشر آ رہا ہے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, تو یہ بھی رکاوٹ ہے ظاہر ہے اولاد. اس میں بھی میل اور فیمیل فیکٹر دونوں آ جاتا ہے. دیکھیں میل فیکٹر میں اگر آپ اگر آپ کو سٹریس ہوگا تو آپ کے سپرم پروڈکشن میں بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ آ سکتا ہے. فیمیلز میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے اوویرین سے آپ کے جو فیمیل فولیکل جو ایگ ریلیز ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے, تو وچ obviously leads to infertility. اتنے لوگ ہیں پوری فیملیز کے خود ہی چاہ رہے بچے ہو جائیں ان کے بیٹے کے, لیکن ماحول ایسا کریٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں ہو پاتا, وہ اور سٹریس ہو جاتا ہے اور ٹینشن, اور اس میں سٹریس میں سے یہ چیزیں پھر ہو نہیں پاتی کہ آپ کنسیو جلدی کریں. obviously ایک unnecessary پورا سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے, اور پھر رشتہ ٹوٹتا ہے الٹیمیٹلی. اور اس کے بعد چلیں اگر یہ دو میں کہتے ہیں میاں بیوی کا مسئلہ ہے, لیکن کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں پورا خاندان جو کہتے ہیں کہ جی ہماری طلاق تک بات آ گئی ہے, دوسری شادی کا پریشر ہے, جھگڑے ہیں. یہ بتائیں کہ کتنے مینٹلی ڈسٹرب عورتیں اور مرد آتے ہیں. آپ یقین کریے کہ شادی کو 1.5 سال ہوا 2 سال ہوا, ہمارے پاس میاں بیوی آتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ساس یا والدہ بھی آتی ہیں لڑکے کی جیسے عموماً, تو وہ کہتی ہے کہ لڑکی کنسیو نہیں کر پا رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے, یہ ہم نے فلانا گائنیکالوجسٹ کو دکھوایا, یہ دکھوایا. تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کا ٹیسٹ کروایا جو بیسک ریلیونٹ ٹیسٹ ہے میل, تو کہتی ہیں کیوں, میرا بیٹا تو صحیح ہے. اور جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کی شکل اڑ جاتی ہے, اور جب کچھ گڑبڑ آتی ہے تو ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا وہ کیا کریں, کیونکہ سارا بلیم جو خاتون کے اوپر جو چل رہا ہوتا ہے گھر کے اندر, اب وہ سارا اس کے بیٹے پہ بھی شفٹ ہو جاتا ہے, اور بیٹے کی ایگو پہ وہ بہت بڑا ہٹ ہوتا ہے, وہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگ انفارچونیٹلی اس زمانے میں بھی اتنی ایجوکیشن ان چیزوں کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جو ہمیں وقت کے ساتھ سوچ تبدیل کرنی ہوگی. صحیح ہے. تو مطلب دیکھیں نا وہی بات ہے نا کہ جب ایک برائی ہوتی ہے تو پھر وہ ایک ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے سلسلہ, اور پورا سوشل فیبرک آپ کا تباہ ہو جاتا ہے. نہیں, اور میاں بیوی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے, وہ اچھی نہیں بن پاتی. اتنے تانے, اتنی لڑائیاں, شاید ان کو اتنی بھی ضرورت بھی نہ ہو, وہ ٹائم بھی اگر لینا چاہیں تو بھی نہیں ملتا, نہیں لیتے. آئی تھنک کہ کم از کم شادی سے کم از اور کم وہ جو آپ نے بیٹے کی بات کی, چلے بیٹیاں ہو گئی, اللہ نے اولاد دے دی, رحمت سے نواز دیا, اب بیٹا نہیں ہو رہا, وہ بھی لائک میڈیکلی جو میل بچہ کنسیو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فادر پر ڈیپینڈ کرتا ہے, بالکل ماں پہ نہیں کرتا. یہ بات بھی صحیح ہے, بس یہ پریشر بہت زیادہ ہے. اور یہ تھوڑا سا بات کرنے کا ایک مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ڈراموں میں اتنا دیکھتے ہیں, کچھ لوگ ڈراموں سے بڑا غلط میسج بھی لیتے ہیں, اچھا میسج کلیئر دکھایا بھی نہیں جاتا, لیکن یہ پلیز اولاد اور یہ بچہ کب ہوگا یہ وہ تو یہ ڈراموں میں بھی دکھانا پلیز ختم کر دیں, اور یہ کہ سوسائٹی میں بھی اب اس کی obsession تھوڑی کم ہونی چاہیے. اچھا, اور ویسے اللہ پر آپ کا ایمان ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے, نعمتیں نوازنے والا وہی ہے, آپ اسی سے مانگیں. تو اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تو کبھی آپ نے سوچا ہے یہ ایک لمحے کو کہ اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے اللہ کی اس میں مصلحت ہو سکتا ہے اس کی ٹائمنگ نہ ہو, ابھی ہو سکتا ہے وقت پر آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا, ہو سکتا ہے کہ کسی آپ کے ذریعے کسی اور بچے کو جس کو ضرورت ہو کہ اس کا کوئی خرچہ اٹھائے یا پھر اس کی ذمہ داری اٹھائے,
ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے آپ سے یہ کام کرا رہا ہو اللہ. بالکل. اور میں کہتی ہوں کہ اولاد جو ہے یہ میاں بیوی جو ہونے والے ماں باپ ہیں یہ صرف ان کا مسئلہ ہے, نہ لڑکے کی ماں باپ کا نہ لڑکی کے ماں باپ کا. دے شوڈ جسٹ مائنڈ دیئر اون بزنس. مجبور نہ اور یہ کریں. صرف اس کپل کو پتا ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو پتا نہیں کہ وہ کب, ان کو پتا نا کب ریڈی ہیں وہ فزیکلی, مینٹلی, فائنینشلی. تو اس لیے یہ ان کا پرائیویٹ میٹر ہے. اور اب ہمیں سوسائٹی میں اتنے چینجز آ رہے ہیں, ہمیں اس چیز پہ بھی نا تھوڑا سا ذرا فرم ہونا چاہیے. بٹ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ.